بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن صبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا. اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. اللہ ان کو استقامت دے اور ان کی تعداد کو اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ فرمائے. نماز کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں نماز پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد غفلت یا جہالت یا دونوں کا شکار ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے ہی موضوع کے بارے میں کچھ عاجزانہ گفتگو کا حقیر سا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں. رب کریم توفیق عطا فرمائے کہ بات وہ کہی جائے جو درست ہو اور کہی ہوئی بات پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق اپنی رحمت سے نصیب فرمائے. آج کا موضوع نماز میں اور ہر نماز میں، فرضی ہو یا نفلی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، مسجد میں ہو یا باہر ہو، ہر نماز میں نمازی کا اپنے آگے سترے کا رکھنا ہے. شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس بارے میں غفلت یا جہالت یا دونوں ہی بہت ہی زیادہ ہیں. اور یہ بات صرف عام نمازیوں ہی کی نہیں بلکہ میرے ایسے ناکارے جماعت کروانے والے اور خطبہ دینے والے بھی اس کے بارے میں کوتاہی یا غفلت یا دونوں کا شکار ہے. سترہ کیا ہوتا ہے؟ سترہ کا لفظی معنی جس کے ساتھ پردہ کیا جائے، اور سترہ کو سترہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نمازی اور آگے سے گزرنے والے کے درمیان پردہ کرتا ہے. گزرنے والے کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے، ہوش کر، یہ اللہ کا غلام یا اللہ کی بندی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اور اس کی سجدہ کی جگہ کے درمیان نہیں گزرنا. اس بارے میں کتنی ہی باتیں ہیں، ان میں سے اللہ کی توفیق سے جو اپنی بے وضاحتی اور کمزوری کے ساتھ عرض کر سکا، اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے باہوالا آج کے سبق میں عرض کرنے کی کوشش کا آغاز اللہ کی توفیق ہی سے کرتا. ابتدا میں جو حدیث پڑھی، امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث ثابت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کی طرح عاجزانہ کوشش اور ارادہ یہ ہے کہ احادیث وہ بیان کی جائیں جو ثابت ہو. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، یہ کوئی کون ہے؟ مرد، عورت، امام، مقتدی، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، گھر میں، کسی قسم کی کوئی قید نہیں، سب کے لیے بات ہے۔ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیستتر لصلاته، تو وہ اپنی نماز کے لیے سترا بنائے، ولو بسہم، اور کچھ نہیں تو ایک تیر سے، تیر ہی رکھ، اور کوئی چیز نہیں، تیر ہے تو تیر ہی رکھ لے، لیکن سترا بنائے۔ اور امام ابن خزیمہ ان کی صحیح اس میں ہے، اور یہ حدیث بھی اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترا، نماز نہ پڑھ مگر سترا کی طرف۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ پہلی حدیث میں جب تم میں سے، پھر سن لیجئے ترجمہ، جب تم میں سے، اور وہ امام احمد کی روایت کردہ ہے اور ثابت ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی نماز کے لیے سترا رکھے، اگرچہ وہ تیر ہو۔ اور دوسری حدیث امام ابن خزیمہ نے اپنی الصحیح میں روایت کی، تو نماز نہ پڑھ مگر، بولو کس کی طرف؟ مگر سترا کی طرف۔ آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا ایک تصور، ایک خاکہ، اور پیارا تصور اور پیارا خاکہ ہم ان آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکے، اللہ جنت میں لے جائے اور محروم نہ کرے۔ ایسا نہ ہو دنیا میں بھی محروم اور وہاں بھی محروم، اللہ نہ رکھے۔ لیکن کانوں سے سن لیں اور زبان سے میں ناکارہ بیان کروں، شاید اس سننے اور بولنے کو اللہ وہاں ان کا دیدار نصیب ہونے کا اپنی رحمت سے سبب بنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سترے کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے۔ میرے ساتھ اللہ کی توفیق سے باحوالہ چند مثالیں ایک ایک کر کے سنیے۔ پہلی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں نماز پڑھائی، مکہ کی جگہ بطحا میں نماز پڑھائی، ظہر اور عصر، اور آپ کے آگے سترا تھا۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا، اس سے زیادہ صحیح اور پکی حدیث کہاں لائیں؟ حضرت ابو جحیفہ، کون؟ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نکلے، یعنی سورج کے نصف النہار سے زوال کے وقت، فصلی بالبطحا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں، الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی یعنی پڑھائی، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک نیزے کو گاڑا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یہاں نماز ہے اور یہاں نیزہ، اچھا بھی بات واضح، مسجد نہیں اور کہاں کون سی جگہ ہے؟ بولو،
بتھا، اور بتھا کہاں ہے؟ مکہ شریف میں، حرم شریف کے باہر۔ اب کتنے لوگ یہ مسئلہ لیے پھرتے ہیں حرمین شریفین میں، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں کوئی سترا نہیں۔ نہ کرو ایسے، نہ کرو ایسے۔ ہاں ہمارے دین میں آسانی ہے، اگر وہاں سترا کی پابندی ممکن نہ ہو وہ الگ بات ہے۔ اب پانی نہیں مل رہا، تیمم جائز ہے کہ نہیں؟ اب کوئی شخص کہے کہ وضو کی ضرورت ہی نہیں، میری پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نثار صاحب؟ بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کھڑے ہو کے، اب کوئی شخص یہ کہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کوئی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کے پڑھ لے، الحمدللہ انشاءاللہ 100% ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا بڑا ہٹا کٹا بجلی کی طرح ساری علاقے میں پھرتا ہوا، اب کہ یہ لیٹ کے نماز پڑھنی، کھڑے ہونا ہی نہیں، بات بنتی ہے؟ مکہ شریف مدینہ شریف میں اگر صورتحال ایسی ہو جو عام طور پر پچھلے سالوں میں ہوتی تھی، اللہ پھر وہ رونقیں بحال کرے اور ہم ناکاروں کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ وہ مجبوری کی صورت انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن مسئلہ بنا لینا کہ مکہ مدینہ میں سترا ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کا عنوان رکھا، باب السترۃ بمکۃ وغیرہا۔ اس بارے میں باب کہ سترہ ہے کہاں؟ بولو مکہ میں اور مکہ کے علاوہ دیگر جگہوں میں۔ تو ہم یہ سن رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترے کا مکہ شریف میں بھی اہتمام فرماتے۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور مثال سماعت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ میں نماز پڑھتے تو وہاں بھی سترا رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلی جگہ میں، کھلے میدان میں نماز پڑھتے اور وہاں کوئی چیز سترا کے لیے نہ ہوتی، کوئی دیوار، کوئی درخت، تو کیا کرتے؟ غرض بین یدی حربہ، آپ اپنے سامنے چھوٹا نیزہ جو خنجر نما ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے چھوٹا نیزہ گاڑ لیتے، فصلی الیہا، تو آپ اس کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو فرما کر نماز ادا کرتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تیسری مثال، عید کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ عید مسجد سے باہر کھلی جگہ میں پڑھی جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ میں عید پڑھا کرتے۔ تو عید میں جب نماز پڑھتے تو کیا ہوتا؟ سماعت فرمائیے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج يوم العید امر بالحربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے
تو آپ چھوٹے نیزے کا حکم دیتے. حدیث شریف کے الفاظ پر توجہ فرمائیے. کانا اذا خرج، گرامر کی بات ہے لیکن آسان ہے اور سمجھنی ضروری ہے. جب ماضی کے جب پاسٹ ٹینس کی بات کے ساتھ کانا آ جائے تو اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، استمرار ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بات کہ عید کی نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے چھوٹا نیزہ لے جانے کا حکم دینا عارضی بات نہ تھی. خورشید صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟ عارضی بات نہ تھی. آپ کا دستور مبارک یہ تھا کہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ حکم دیتے چھوٹے نیزے کا. تو اس کو کیا کیا جاتا؟ دشمن کو مارا جاتا؟ نہیں. فتوضع بین یدی، وہ چھوٹا نیزہ آپ کے آگے رکھا جاتا. فیصلی الیہا، آپ اپنا چہرہ مبارک اس کی جانب کر کے نماز کو ادا کرتے. خان صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے؟ والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مزید بیان کیا، فمن ثم اتخذها الامراء، اسی سے جو امراء تھے خیر کے زمانوں کے. اب عید کی نماز کون پڑھاتا تھا؟ جو امیر المومنین ہے وہی عید کا امام بھی ہے. اللہ اکبر، یا اللہ، وہ وقت پھر رہا، وہ وقت پھر رہا. کیسے حکمران ہو جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہو. امیر ہو کے نماز پڑھانا بات نہیں، نماز پڑھانے کی اہلیت والے عمراء اللہ پاک پھر پیدا. تو ابن عمر فرما رہے ہیں کہ عمراء نے اسی سے یہ طریقہ لیا کہ جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں جاتے تو کیا کرتے؟ اپنے آگے نماز میں چھوٹا نیزہ رکھا جاتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کے اہتمام کے بارے میں ایک اور بات. غزوہ بدر میں حضرات صحابہ معرکہ والے دن سے پہلی رات، تو عربی میں جو پہلی رات ہوتی ہے وہی اس دن کی رات ہوتی ہے، تو معرکہ والے دن کی رات حضرات صحابہ سو گئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں. تو کیا کر رہے تھے؟ نماز میں مشغول تھے. اللہ رب العالمین سے لشکر اسلام کی فتح کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے جو بات بیان کی ہے وہ میرے ساتھ سماعت فرمائی. امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث ثابت شدہ. امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، لقد رأیتنا لیلۃ بدر، یقیناً ہم نے دیکھا بدر کی رات کو. وما منا انسان الا نائم. اللہ اکبر، میرا دل ایک اور بات کی طرف جا رہا ہے، عرض کیے دیتا ہوں یا اللہ ایسے CNC بات. بدر کے معرکہ میں دورانی صاحب جی CNC کون تھے؟ اور CNC کہنا
CNC کی شان کو بڑھانا ہے، وہ محتاج نہیں ناموں کی۔ اللہ اکبر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا ذکر اللہ نے بلند کیا، نام اگر کوئی ان کے ساتھ ملایا جائے اس نام کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ CNC کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ یہ دن پھر ہوا، اور آئیں گے تو بچیں گے۔ جناب امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، یقیناً ہم نے دیکھا بدر کی رات کو ہم میں سے ہر شخص سویا ہوا ہے الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے سبق کی بات کیا ہے؟ إِلَى الشَّجَرَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، وہ ایک درخت کی طرف چہرہ انور کر کے نماز میں مشغول تھے۔ اللہ، تو ہمیں جو بات اس حدیث سے ملی آج کے سبق کی، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں درخت کو اپنا سترہ بنا کے رات کو عبادت کر رہے تھے۔ حدیث کا باقی حصہ بھی سن لیجیے۔ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بھر رات بھر فریادیں کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو۔ اور اس کے بعد جو واقعہ ہے جناب صدیق کا، تو ایک مستقل واقعہ ہے، اس کو وقت کی قلت کی وجہ سے اس وقت عرض نہیں کیا جاتا۔ خلاصہ ہمارے سبق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکہ سے پہلے رات کو رات بھر جو نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے صبح تک۔ تو وہ رات نماز کیسے پڑھی؟ درخت کو اپنا سترہ بنا کے نماز پڑھی۔ مسجد نبوی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سترے کے حوالے سے ایک بات سماعت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ستون اس کے پاس نماز پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرتے، اور صحابی سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں سلمہ بن اقوع، توجہ فرمائیے، اور اسی واقعہ پر آج کا خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ یزید بن ابی عبید اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے۔ میں سلمہ بن اقوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کے ساتھ آتا تھا مسجد نبوی میں۔ تو وہ سلمہ جو تھے کیا کرتے؟ مصحف کے پاس جو ستون ہے وہاں نماز پڑھتے، اور مصحف کے پاس ستون سے مراد حافظ ابن حجر نے لکھا کہ وہ جگہ وہ تھی جہاں قرآن پاک مصحف رکھا گیا تھا، اور بعض روایات میں وہاں صندوق تھا، اور اس صندوق کے اوپر مصحف شریف رکھا جاتا۔ مصحف سے مراد قرآن پاک کا نسخہ۔ تو یزید نے، اے اللہ کیسے لوگ تھے وہ، ہم ان پر قربان ہو جائیں، کیا خوبیوں والے، دیکھنا ابھی کیا سنتے ہم۔
انہوں نے ان سے عرض کیا یا ابا مسلم، اے ابو مسلم، یہ سلمہ بن اکوا کی کنیت ہے، اراک تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے، کیا سبب ہے؟ اب ان کا جواب سنیے، فرماتے ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِندَهَا، میں یہاں نماز پڑھنے کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں، میں دیکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے سبق سے متعلقہ بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی کیا کرتے؟ ستون کے پیچھے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز ہمیشہ سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں میں تا حد استطاعت ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔